أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے، عیسائی، جو اب ایمان لا چکے ہیں یا جو پہلے یہودی گزر چکے ہیں یا عیسائی گزر چکے ہیں، والصابئین، اور جو بے دین ہوئے، جن کا آسمانی کتابوں پہ ایمان نہیں، کسی اور دین کو ماننے والے، باقی سارے ہی زمینی دین آ گئے. ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، جو بھی ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے. اللہ پہ ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان، دوبارہ اٹھنے پہ، قیامت کے دن پہ ایمان لانا بھی ضروری. جو بھی نیکی کا کام کریں، جو بھی عمل کریں، اس میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کی جزا مجھے قیامت کے دن مرنے کے بعد ملے گی. جس کا دوبارہ اٹھنے پہ ایمان ہو اس کی نیکی قبول ہوتی ہے، جو دوبارہ اٹھنے پہ ایمان نہ ہو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. اس کی عظیم مثال عبداللہ بن جدعان، وہ سب سے بڑا سخی تھا، اس کی ایک مثال تھی مکہ میں. تو آپ سے جب پوچھا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عبداللہ بن جدعان کی نیکیوں کا کیا بنے گا، وہ تو آپ کی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو بڑی نیکیاں کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا لا ينفع، اس کو کوئی نفع نہیں بات، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں بولا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرا رب میری خطاؤں کو معاف کر دینا قیامت کے دن. ایک بار بھی نہیں بولا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. قیامت کے دن پہ ایمان ضروری، اور صرف ایمان کا دعویٰ بھی نہیں، وعمل صالحا، اور ساتھ کام بھی اچھے، نیک عمل، اچھے کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق، جس سے پیش آئیں اچھے انداز سے پیش آئیں، اچھے لہجے سے پیش آئیں، بولی اچھی ہو.
زبان سے بھی نیکی ہو، جسم سے بھی نیک ہو۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو نیک عمل کرے ساتھ اللہ پہ ایمان ہوتا ہی اس کا ہے جو اللہ کے رسول پہ ایمان لا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يسمع احد بی یہودی ولا نصرانی، جس نے بھی میرا سنا وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس نے میرا نام، میرا تذکرہ، میری نبوت سن لی، ثم لم یؤمن بی، پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے، یہودیت پہ قائم رہے، عیسائیت پہ قائم رہے، مجھ پہ ایمان نہ لائے، تو وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا حکم ہے، تو اس نے تورات کو ہی نہیں مانا۔ انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہوا ہے، تو اس نے انجیل کو بھی نہیں مانا۔ اس لیے کامیابی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے میں، آخرت پہ یقین رکھنے میں، وعمل صالحا، اور ساتھ نیک اعمال۔ نیک اعمال وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا۔ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، آپ خالص اللہ کے لیے کریں، تھوڑا عمل بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ لوگوں کی شباش کے لیے، برادری کے لیے سارے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی ہو تو اسی میں کامیابی ہو سکتی۔ دنیا میں بھی وہ عمل کام آتا ہے جو نیک ہو۔ سورۃ کہف میں ایک واقعہ ہے جو اللہ نے فرمایا نا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے دنیا کے بھی دوست، یعنی نیک عمل کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے صرف موت کے بعد قبر میں، حشر میں، دنیا میں بھی نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورۃ کہف میں ہے کہ ایک باپ بیمار ہو گیا تو اس نے نا موت دیکھ، ڈاکٹر حکیموں نے اس کو جواب دے دیا کہ بھائی علاج کوئی نہیں تیرا، موت کے قریب۔ تو اس نے اپنی ساری دولت کا سونا خریدا اور سونے کو اس نے دیوار کے نیچے چھپا دیا، اور اس نے اللہ کو کہا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ایسے ہی میں چلا جاتا تو محلے دار کو اتنے نیک نہیں ہیں، وہ ساری دولت لوٹ لیتے، تو میرے بچے جب بڑے ہوتے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو سنبھالتے۔ پیسے چاہیے، دولت چاہیے، تو اللہ میں یہ اپنے بچوں کی امانت تجھے دے کے جا رہا ہوں کہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو یہ سونا میرے بچوں تک پہنچا دے، تاکہ وہ دنیا میں اپنی سیٹنگ کر سکے۔ تو یہ اللہ کو کہہ کے فوت ہو، بارشیں آئیں، طوفان آئے، کچی دیواریں تھی، قریب تھی کہ دیوار گر جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ادھر اپنے دو نبی بھیجے، دو پیغمبر پہنچے، ایک مستری بنا ایک مزدور بنا، انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے دیوار تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب خضر علیہ السلام نے کہا چلو موسیٰ دیوار بن گئی اب چلیں، اب ادھر کیا دیکھتے، انہوں نے کہا اچھے بندے ہیں آپ، ان سے نہ کو آپ نے کھانا لیا نہ مزدوری لی، چلو مزدوری لے لیتے، بھوکا مجھے بھی لگائے رکھا، خود بھی لگے۔ انہوں نے بولا موسیٰ تم نہیں جانتے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 16ویں سپارے کا پہلا صفحہ کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے خزانہ ہے جو ان بچوں کے باپ نے سنبھال کے رکھا۔ تو آخر اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی،
اتنے اللہ نے پلاننگ کی، اتنی فکر کی، کیا وجہ تھی؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک، نیکیاں بڑی کرتا، اللہ کے لیے نیکیاں کرتا تھا. تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے بھی کام آ رہے، تو دنیا میں بھی نیکی کام آتا. وہ جو 3 آدمی غار میں بنس گئے تھے، بڑا زور لگایا لیکن پتھر ہلنے والا ہی نہیں تھا، بہت بڑی چٹان تھی. تو اب موت کے انتظار میں بیٹھ کہ بس اب مرنا ہی ہے اور کوئی راستہ ہی. تو ان میں سے ایک کہنے لگا انظروا اعمالا عملتموہ للہ، کوئی زندگی میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے جو تم نے اللہ کے لیے کی، اللہ والا کوئی عمل میں دیکھوں آپ دیکھیں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی ہے جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کی. ہم تو 10 روپے صدقہ بھی کریں تو کسی کو بتائیں نا تو ہمیں سکون نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں بتایا نا تو شاید اوپر ہی نہ جائے. تہجد بھی پڑھ لیں تو پھر بھی بتاتے ہیں میں تہجد پڑھی تھی اس لیے نیند آ رہی، تہجد پڑھی تھی رات. یعنی ہمارے جو بڑے ہیں وہ صحابہ کرام وہ نیکیاں چھپاتے ہیں، ہم گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں بتاتے ہیں. تو اللہ کے لیے عمل ہو وہی کارآمد ہے، اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ تو والے جان ہے. وعمل صالحا، جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے. اجر مزدوری کو کہتے ہیں، ان کی مزدوری، ان کی اجرت، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، اللہ کے ذمے ہیں ان کا اجر. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اجر دے گا. ولا خوف علیہم، اور ان کو ڈر نہیں ہوگا. خوف ہوتا ہے آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے پتہ نہیں. جس طرح دیر ہو جائے تو گھر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. خوف ہے آنے والے معاملات. بندے کی موت کا وقت آتا ہے بندہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہو. تو ولا خوف علیہم، جس کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوگی تو خوف نہیں ہوگا اس کو، وہ اطمینان میں ہوگا. فرشتے آتے ہی اس کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ڈرنا نہیں، تم تو بڑے اطمینان والے ہو، نیکیاں کرنے والے ہو، چلو اللہ کی طرف، اللہ تجھ پہ راضی ہے. اور اللہ آپ کا ایسا استقبال کرنے والا ہے کہ اللہ آپ کو بھی راضی کر دے گا. راضیۃ مرضیہ، خود بھی راضی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی. تو یہ آگے والا کوئی خوف، قیامت کے دن کا خوف ختم، قبر کے ختم، موت کے وقت اس کو بشارت سنا دی جاتی ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ پریشان ہوں گے. پچھلی زندگی پریشانی نہیں ہوگی کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے کیا کرنا. اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ پیچھے تو میں نے سارے پاپ ہی کیے ہیں، تو آگے ڈر ہوتا ہے کہ اب بنے گا کیا. اوپر سے فرشتے آتے ہی، قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے آتے ہی اس کو مارتے ہیں، مارنا شروع کر دے، اس کی پشت پہ، اس کے چہرے پہ مارتے. کدھر ہیں تیرے دوست، تیرے ساتھ، بلا لے کوئی تجھے بچائے. بچانے والا کہاں ہے کوئی ادھر، کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اس کی تو آواز پہ پردہ آ جاتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنتا. تو وہ پریشان بھی ہیں کہ میں کر کیا بیٹھا، اور آگے ڈر بھی ان کو ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو. ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ. جو لیکن جن کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، جو نیک اعمال کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، کسی کو زبان سے برا بلا نہیں کہتے، ہاتھ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، زبان اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو پھر ان پہ کوئی خوف نہیں، نہ وہ پریشان ہوں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ. اللہ سبحانہ وتعالی
نعمتیں گنا رہا ہے بنی اسرائیل پہ، تو درمیان میں یہ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، پیچھے اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، آگے بھی انہوں نے جیسے جیسے معاہدے توڑے تو ان کی سزاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن درمیان میں اللہ نے رحمت رکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم پہ بھی غضب ہو، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، نیک اعمال شروع کر دو، تو تمہارے لیے اللہ آج بھی مہربان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ تو یہ درمیان میں آیت آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو بھی من آمن باللہ والیوم، ایمان لائے قیامت پہ، اللہ پہ، رسول پہ، عمل صالح نیک عمل کر، تو یہ درمیان میں آیا اللہ کی رحمت کا تذکرہ۔ پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، وَرَفَعْنَا کھڑا کر دیا، رفع بلند کھڑا کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ، اللہ سبحانہ وتعالی طور پہاڑ چھتری کی طرح اوپر کھڑا کر دیا کہ اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، اور ان کو پتہ ہے یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اگر یہ نیچے گرتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، خذوا ما آتیناکم، آج بھی ڈنڈے کے ساتھ جو چیز مرضی منوا، آج بھی مسلمان کو پیار سے کہتے رہو نا، پیار کو یہ قوم ماننے والی نہیں۔ آدھا گھنٹہ کسی کی اچھی خاصی کریں تو اس کو پھر کچھ اثر ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، پیار والی تو بعد کہانی ختم ہو گئی، وہ لوگ ہی مر گئے جو پیار کو ماننے والے، تو وہ بھی ایسے ہی تھے، ان کے اوپر اللہ نے سمجھا کہ یہ ایسے ماننے والے نہیں، طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب مانتے ہو یا طور پہاڑ تمہارے اوپر آئے، جو کھڑا کر سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے، طور پہاڑ اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اللہ ان سے وعدہ لے، خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو اب جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، قوت کا مطلب یہ ہے جو تورات کتاب نوری علم تمہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ اب تم نے عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، خوشی آئے تب بھی، غمی آئے تب، خوشی غمی میں ہی دین کا پتہ چلتا ہے، خوشی میں بھی اوقاتوں باہر اور غمی میں بھی اوقات سے باہر، خوشی میں بھی ڈھول ڈمکے اور غمی میں دوسرے معاملات، تو پھر دین خوشی غمی میں تو پتہ چلتا ہے۔ تو جب دین پہ بندہ مضبوط رہے تو خوشی پہ بھی دین پہ رہتا ہے اور غمی میں بھی دین پہ رہتا ہے، تو اللہ نے ان کو اس لیے کہا مضبوط ہو کے کھڑا ہونا ہے، پوری برادری کھڑی ہو جائے، پوری برادری مخالف ہو جائے، تو آپ نے مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کرتے رہو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ تو رات کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ، پہاڑ اوپر کھڑا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پوچھو ان سے مانتے ہیں یا نہیں، اب پہاڑ جب اوپر کھڑا تھا تو سب مان گئے، تو بالکل ٹھیک۔ تو ڈنڈے کے ساتھ منوانا یہ ماننے میں لذت نہیں ہے، ڈنڈے کے ساتھ بندہ کھوتے کو گدھے کو منوا لیتا ہے، انسان اور گدھے میں یہی تو فرق، گدھا کو سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور ہماری میڈم صاحبہ جا کے کہیں کہ صاحب جی آپ سائیڈ پہ ہو جائے، آپ اس کو گھنٹہ بھی کہتے رہیں ان کو نہیں اثر ہو، تو ڈنڈا ان کو دکھا دیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ڈنڈا دیکھ کے بھاگ پڑے۔ تو انسان وہ ہیں جن کو سمجھایا جائے، سمجھنے سے ان کو سمجھ آ جائے، جن کو سمجھانے سے سمجھ نہ آئے تو وہ پھر دیکھ لے اس کا شمار کن میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیسے زبردستی منوایا، طور پہاڑ کھڑا کر، تو یہ بڑی سنگ دل قوم ہے یہود، بڑے سخت ہے، اللہ نے اس لیے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت سمجھو،
تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہودی عیسائی تم پہ راضی نہیں ہو سکتے چاہے تم ان کا استقبال کرو عورتوں کے بال بچھا کر، جیسے مرضی ان کے ساتھ آپ اچھائی کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم یہودی ہو. یہ راضی ہو سکتے ہیں کہ تم کہو کہ ہم یہودی ہو. عرب ممالک کے بادشاہ کو یہ عربی میں بتانا چاہیے کہ یہ قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اگر ان یہودیوں کو راضی کرنا ہے تو پھر یہودی ہو جا، پھر کہہ میں یہودی ہوں. کام تو ایک بھی مسلمانوں والا نہیں تیرا رہا، تو اب اعلان رہتا ہے وہ بھی کر دیتا کہ یہودی راضی ہو. یہودی ہونے کے بغیر وہ راضی نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. وہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ قیامت تک دشمن رہیں گے. ان کی نسل جہاں سے شروع ہوتی ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا مار مار. ساری رات وہ کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا تھا. اتنا لمبا دکھ دیا اور اتنے سنگ دل تھے 35-40 سال تک انہوں نے بات ہی نہیں نکالی، اسی پہ پکے رہ گئے، کھا گیا بیٹھ گیا. یہ انہی کی نسل، انہی کی اولاد. تو اس وقت تو یہ مان گئے، تو اللہ کہتا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. جب واپس آئے باقی لوگوں کے پاس تو انہوں نے پھر گئے. انہوں نے کہا وہ ادھر کی بات تھی وہ ادھر رہ گئے، اب ادھر کی کوئی نئی بات کریں، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. موسیٰ جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو وہ مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے. آج بھی یہی صورت ہے. کوئی نماز پڑھتے ہیں پردہ نہیں کرتے، کوئی پردہ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی کا مذہب، کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا. تو یہودی بھی ایسے کرتے تھے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی پھر اللہ تمہیں توبہ کے لیے مہلت نہ دیتا، فوراً ہی عذاب آ جاتا تو کہانی تو ختم ہو جاتی. تو پھر جس پہ انسان کا خاتمہ ہو جائے پھر اسی پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو پھر بھی اللہ نے تمہیں مہلت دی، ڈھیل دی، اللہ نے درگزر کیا، معافی مانگنے کا تمہیں اللہ نے وقت دیا، مہلت. اگر اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور جو بھی کسی بھی دین کو ماننے والے ہیں، بے دین آسمانی دین کو نہیں بھی مانتے، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اب من آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پہ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کھڑا کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ. ہمیں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو تمہیں دین دیا گیا اس کو مضبوطی سے تھامو، خوشی ہو غمی ہو برادری مانے نہ مانے، آپ دین پہ مضبوط ہو کے قائم رہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسی کو ذکر کرتے رہو، پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو جو اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تقوی والے بن سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنے پختہ وعدہ کے باوجود پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم،
بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر ورحمت اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے. چلیں دوران لیں جائیں گے.